اس کا خلاف جو اس کو پھاڑ ڈالے گا، کعبے کے اندر جو خزانہ موجود ہے تمام کے تمام خزانے کو اپنے اندر کر لے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ایک حبشی سے ایک کالی پنڈلی والا، گنجے سر والا، ٹیڑھے پیر والا ایک شخص آئے گا، اس کی تصویر رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے رکھی کہ اس کی شکل ایسی ہوگی۔ وہ اپنے لشکر کو لے کر آئے گا کعبے کو ڈھانے کے لیے، اور وہ اپنی نیت میں پورا کے پورا اتر جائے گا، یعنی کامیاب ہو جائے گا، کعبہ کو ڈھائے گا۔ جیسے پچھلے خطبے جمعہ کے اندر فرمایا کہ جب بھی کسی نے کعبے کو ڈھانے کے لیے، کعبے کو منہدم کرنے کے لیے اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی، رب العالمین نے اسی کو مٹا دیا۔ لیکن یہ شخص آئے گا کعبے کو ڈھانے کے لیے اور رب العالمین کی طرف سے اس کو مٹانے کے لیے کوئی عذاب نہیں آئے گی، بلکہ وہ اپنی نیت میں پورا کا پورا اترے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ رہے گی کہ کعبے کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے، اور اس کے دلوں سے کعبے کی جو قدر ہونی چاہیے، جو عظمت ہونی چاہیے، وہ ختم ہو جائے، جو احترام، جو اس کی دیکھ بھال ہونی چاہیے وہ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی ایسے ایک معمولی سا گھر چھوڑ کر ان لوگ بیٹھ جائیں گے کہ ایک معمولی سا گھر ہے، وہ اسی موقع پر رب العالمین کی طرف سے وہ فوج آئے گا حبشی اور کعبے کو ڈھا دے گا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ یہ اس وقت آئے گا جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یعنی یاجوج ماجوج آنے کے بعد وہ لشکر آئے گی اور کعبے کو ڈھائے گا، اور اس وقت وہ جو کعبے کو ڈھا دے گا، تمام کے کعبے کے نشانات کو مٹا دے گا، اس کے بعد دوبارہ کبھی کعبہ نہیں بنے گا۔ وہ آخری ڈھائے گا، اس کے بعد کعبہ دنیا سے مٹ جائے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس سے ایک بات کا اندازہ لگاتے اور علماء بتاتے، اور دستور دنیا کے اندر بھی انسان اس بات کا تجربہ کر چکا ہوگا کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں ان نعمتوں کا اگر انسان قدر نہ کرے تو اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی۔ اگر ہم گھر کے اندر ہماری لڑائی ہو رہی تو گھر کی لڑائی اگر ہم دوسرے کے گھر میں جا کے بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری گھر کی کمزوری اس تک پہنچے گی۔ یہ دستور دنیا، اور اس کو اس معاملے میں حملہ کرنے میں ہمارے گھر کی کمزوری جاننے کے بعد اسے آسانی ہوگی حملہ کرنے میں کہ تمہارا گھر ایسا ہے، تمہارا گھر ایسا ہے۔ یہاں تک کہ کعبے کا جو احترام تھا آج تو مسلمانوں کے ہاتھ پر ہے، لیکن ایک موقع پر جو کفار کے چاروں طرف کفار بھرے ہوئے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کعبے ایک مرتبہ اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت پڑی، اس موقع پر کفار مشرکین نے یہ اعلان کر دیا کہ کعبے کو نئے سرے سے تعمیر کی جائے گی، لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے، ایک بات کا دھیان رکھا جائے کہ اس گھر کی تعمیر میں کوئی حرام پیسہ نہیں لگے گا، کوئی ناجائز پیسہ اس کے اندر نہیں لگایا جائے گا، جس کے پاس جو حلال پیسہ ہے وہی حلال پیسہ اس گھر کی تعمیر کے لیے چندہ دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کفار مشرکین یعنی کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے تھے اس وقت بھی اس گھر کی احترام کچھ الگ تھی، ان لوگ پھر بھی اس گھر کی احترام کرتے تھے۔ اس لیے رب العالمین نے اس موقع پر جس موقع پر تمام کے تمام کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، اس موقع پر ابراہا جب اس گھر کو ڈھانے کے لیے آیا تو رب العالمین اسے تہس نہس کر کے مٹا دی۔ تو یہ گھر کی فضیلت کہ جس کے ہاتھ پر بھی یہ گھر رہا ہے کعبہ، تمام کے تمام لوگوں نے اس گھر کی الگ احترام کی، لیکن جب اس کی احترام عظمت ختم ہو جائے گی تو رب العالمین ایک لشکر کو بھیجے گا اور تمام کے تمام کعبے کو ڈھا دے گا، دھسا کے رکھ دے گا۔ تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ ایک لشکر حبشی سے آئے گا اور وہ تمام اپنے لشکر کے ساتھ لے کر کعبہ کو منہدم کر دے گا، مٹا دے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسان سے بات نہ کریں،
یہ جو چوپائے جانور ہمارے سامنے موجود ہے، گائے بیل بھینس جو بھی یہ چوپائے جانور ہے، یہ جب تک انسان سے بات نہ کر لے، یعنی اس طرح جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے کس طرح بات کرتا ہے، اسی طرح جب تک ایک درندہ چوپائی جانور ایک انسان سے بات نہ کر لے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ خود بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص ایک گائے پر کچھ بوجھ لادے ہوئے تھے اور وہ خود بھی اس پر سوار تھا، وہ خود بھی اس پر سوار اور بوجھ بھی لادا ہوا تھا اور اس گائے کو مارتے ہوئے لے کے جا رہا تھا۔ تو اس موقع پر گائے نے اپنی سر مڑی، یعنی سر گھمائی، اور گھمانے کے بعد انسان کی طرح اس نے بات کی اور اس شخص سے کہنے لگا جو اس کے پاس موجود تھا، جو سوار تھا، کہنے لگا کہ دیکھو تم جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہو اس لیے مجھے نہیں بنایا گیا، اس لیے مجھے نہیں پیدا کیا گیا کہ میرے اوپر سوار کیا جائے، میرے اوپر سامان لادا جائے، بلکہ مجھے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کھیت جوتو اور جو دیگر کام اس سے لیا جاتا وہ کام لیا کرو۔ تم مجھ سے ایک ایسا کام لے رہے ہو جو میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اندر وہ طاقت سہنے کی طاقت نہیں۔ یہ گائے اس انسان سے انسان کی طرح بات کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ صحابہ کو سنایا تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور بھی انسان کی طرح بات کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایسا بھی ہوگا کہ قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ان جانور انسان سے بات کرے گا اور اس کا مجھ پر ایمان ہے، یعنی اس بات پر مجھے ایمان ہے کہ جانور بات کرے گا، اور اس بات پر عمر اور ابو بکر بھی ایمان ہے، عمر اور ابو بکر پر بھی اس بات پر ایمان ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، ان لوگوں نے اس پر ایمان لایا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں ایک یہودی جو چرواہا تھا، بکری چرا رہا، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث، بکری چرا رہا، اور وہ بکری چرانے کے دوران جنگل سے ایک بھیڑیا آتا ہے اور وہ بھیڑیا آ کر اس بکری کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ جب یہ چرواہا دیکھتا ہے کہ بھیڑیا بکری کو لے کر بھاگ گئی تو یہ چرواہا اس بھیڑیا کے پیچھے بھاگتا ہے یہاں تک کہ اس بھیڑیا کے منہ سے وہ بکری کو چھین کر لاتا ہے۔ تو اس موقع پر وہ بھیڑیا انسان کی طرح بھیڑیا انسان کی طرح اس چرواہے سے بات کرتی ہے اور کہتا ہے، وہ بھیڑیا کہتی ہے کہ آج جو رزق اللہ رب العالمین نے میرے مقدر میں لکھی تھی تو نے وہ چھین لی۔ یہ انسان کی طرح بات کرے بھیڑیا اس انسان سے، چرواہے سے، کہ آج میرے مقدر میں جو رزق تھی وہ تو نے چھین لی۔ یہ سن کر چرواہا تعجب میں پڑ گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، وہ یہودی تھا کہ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک بھیڑیا مجھ سے بات کر رہی تھی اس موقع پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے سچ کہا، یہ ہوگا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کہ بھیڑیا انسان یعنی چوپائے جانور انسان سے بات کریں، یہاں تک کہ نباتات درخت پر، جیسے کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر دیکھا کہ پتھر بھی بتائیں گے کہ میرے پیچھے کون چھپا ہوا ہے۔ تو اس یہودی نے جب یہ منظر دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے سچ کہا، تو اس موقع پر یہودی نے ایمان لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جانور بھی انسان سے انسان کی طرح بات کریں گے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ جانور انسان سے انسان کی طرح بات نہ کرے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور مردوں کی قلت ہوگی۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ آخری زمانے میں جنگ و قتال بہت زیادہ ہوگی، لڑائی بہت زیادہ ہوگی۔ اس موقع پر لڑائی ہونے کی وجہ سے مردوں کی قتل ہوگی اور عورت گھر کے اندر رہ جائے گی۔ تو مرد جب قتل ہو کے دنیا سے چلے جائیں گے، عورت بچی ہوئی رہے گی تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ آج کے ڈیٹ میں دیکھا جائے، آج کی تو تاریخ ہے
اس پر دیکھا جائے تو ہماری ہندوستان کے حالات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم. لیکن اسی ڈیٹ پر اگر دیکھا جائے ہمارے سعودی عرب کے اندر تو وہاں پر ابھی بھی مردوں کی تعداد زیادہ ہے. پتہ لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مردوں کی تعداد ابھی 2026 کے اندر 50.8% اور وہی عورتوں کی تعداد 49.2%. تو وہاں پر آج بھی مردوں کی تعداد کم ہے، عورتوں کی کم، مردوں کی زیادہ، عورتوں کی کم. اس سے پہلے وہاں پر مردوں کی تعداد اور بھی زیادہ تھی، لیکن فی الحال وہاں پر اتنا لگ بھگ برابری کے برابری آ گیا. اور یہاں پر ہندوستان کے اندر بھی کچھ سال پہلے اگر دیکھا جائے تو عورتوں کی تعداد کم تھی، لیکن ابھی 2021 کے بعد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے لوگ آئیں گے، ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ ایک ایک لوگوں کے پاس 50 عورتیں اس کی کفالت میں رہے، یعنی اس کی ذمہ داری میں رہے گی. شادی نہیں کریں گے بلکہ عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی، بیوہ عورتیں اتنی عورتیں ہوں گی کہ ایک ایک مرد 50 عورتوں کو سنبھالے گا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا. یہ قرب قیامت کی ایک نشانیوں سے نشان. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ آخری زمانے میں دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے اور آ کر اس طرح کی حدیثیں بیان کریں گے، اس طرح کے واقعات بیان کریں گے نہ تم نے کبھی سنا ہے، نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنا ہے. اپنی طرف سے من گڑت واقعات تمہارے سامنے پیش کریں گے، اور وہ اس وجہ سے پیش کریں گے تاکہ اپنی جس جماعت کے رہنے والا ہے اس جماعت کی ہستی کو، یعنی جس جماعت سے اس کی نسبت ہے اس کی نسبت کو اونچا کرنے کے لیے اس کی طرف ایسی من گڑت واقعات پیش کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری یہ بزرگ، ہماری یہ جماعت جس کی طرف نسبت ہے وہ کتنے مہان اور کتنے اونچے شخص ہیں. زیادہ نہیں، ہمارے جو جماعتی بھائی ہیں، ہمارے جو بغل میں رہنے والے حنفی بھائی، انہی کے بارے میں کتاب میں آتا ہے. لوگ اس طرح کے من گڑت واقعات پیش کیے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کتاب کے اندر کہ امام ابو حنیفہ کے اندر رب العالمین نے یہ صلاحیت دی تھی کہ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو صغیرہ گناہ ہوتا ہے جھڑ جاتے ہیں. وضو کے قطرات سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. وہ انسان کو نہ محسوس ہوتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، لیکن حدیث پر ہے، ہمیں اس بات پر ایمان کہ گناہ جھڑتے. کس طریقے سے جھڑتے یہ ہمیں پتا نہیں. رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تب جب وضو کرتے تو وضو کے قطرے کے ذریعے سے تمہارے چھوٹے گناہ جھڑ جاتے. کس طرح سے جھڑتے نہیں معلوم، لیکن ان کی کتاب کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ کیفیت کس طریقے سے جھڑتا ہے یہ امام ابو حنیفہ کو دکھائی دیتا تھا. نعوذ باللہ. یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہوا، نہ صحابہ نہ تابعین، کسی کو یہ معجزہ عطا نہیں کیا گیا، اور نہ اس کی کوئی صحیح تاریخ موجود ہے کہ نہیں یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے تو انسان کچھ اس پر غور و فکر کرتا، لیکن نہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اپنی ایمان کو بڑا بنانے کے لیے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پیچھے جو امام صاحب آئے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، ان کی نسبت کے اس کے مقابلے پر اپنے ایمان کو بڑا بنانے کے اس طرح کے واقعات ان کی طرف من گڑت کر کے پیش کرتے ہیں. تو آخری زمانے میں جھوٹے اور دجال لوگ آئیں گے، اس طرح کی بات کہیں گے نہ تم نے کبھی سنا ہے نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم خود بھی اس سے دور رہنا اور اس کو بھی تم اپنے قریب مت آنے دیں. یعنی اس سے تم جس حساب سے، جس طریقے سے تمہارے اندر ہو تم اس سے دوری اختیار کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے خیر اور بلائی. اسی طریقے سے کتاب کے اندر اس طرح کی کذاب واقعات نقل کیے جاتے ہیں کہ ایک بزرگ کو غسل دیا جا رہا، تو غسل کے دوران وہ بزرگ اپنے حساب سے ہنسنے لگے. غسل دینے کے وقت میت ہنس رہا اور وہ بھی کہا لگا کہ ہنس رہا. تو غسل دینے والا جب یہ منظر دیکھا تو دیکھنے کے بعد
तमाम के तमाम गुस्ल देने वाले भाग गए। और जब लोग भागने लगे तो उसके जो वारिस यानी उनके जो बेटा था वो जाकर कहने लगे कि अब्बा आप इस तरह हंसा ना करें, आप इस तरह हंसा ना करें, इससे लोग भाग जाते। फिर वो हंसना बंद किए, फिर उसको गुस्ल दिए गए। एक इंसान ये सोच सकता है कि एक बाप जो हंस रहा है दुनिया के अंदर, तो उसको मुर्दा कैसे तुम शुमार कर देते? उसको तो तुम उठा के घर ले जाना चाहिए, तुम उसको उस मौके पर हंसने मना कर रहे हो। तो हंसता हुआ जो जिंदा है। तो इस तरह के मनगढ़ंत वाकयात अपनी बुजुर्गों को ऊंचा बनाने के लिए लोग पेश करेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस तरह की पेशिंग गोई की है कि कुर्ब क़यामत की निशानियों में से इस तरह के निशानी आएंगे। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद का 2 टुकड़े होना यह क़यामत की निशानियों में से, और चांद का 2 टुकड़े हुआ पार हो गया। इस तरह बहुत सारी और भी निशानी है जो अभी आने में बाकी है, और बहुत सारी है जो पार हो चुकी है। उनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएंगे। अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क़यामत आएगी। इसलिए हर इंसान को इसी नबी की इत्तिबा करनी चाहिए, इनकी बातों पर अमल करनी चाहिए। एक इंसान की खैर, भलाई, निजात, कामयाबी शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर, कुरान हदीस पर रखा हुआ है। इनके अलावा अगर कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत वाक़यात, मनगढ़ंत बातें अपनी तरफ से कुछ पेश करने की कोशिश की गई तो गोया कि इस हदीस के अंदर वो भी शुमार होंगे कि आखिरी जमाने में झूठे कज्जाब और दज्जाल लोग आएंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें नेक काम करने की तौफीक दे, बुराइयों से हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को कबूलियत का शर्त बख्शे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम।